الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم. سب سے پہلے میں حضرت مولانا عبدالغفار صاحب توحیدی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس عظیم شان تقریب میں مجھے شرکت کرنے کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ اس تقریب کو ہم سب کے لیے خیر اور برکت اور نجات کا ذریعہ بنائے. مجھ سے پہلے حضرت مولانا شیخ الحدیث علامہ سید یوسف خان صاحب نے بھی تقریر کی. اس سے پہلے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب مرکزی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام پاکستان انہوں نے تقریر کی اور بھی علماء نے تقریر کی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو اجتماع ہے اس اجتماع میں اکثریت نوجوانوں کی ہے اور آج ہر طبقے کی ہر جماعت کی کوشش یہ ہے کہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملا جائے اور اس کے ذریعے تبدیلی اور انقلاب لے کے آئے. کوئی گولی کے ذریعے کوئی گالی کے ذریعے لیکن جمعیت علماء اسلام نوجوانوں پر فخر کرتے ہیں. اس کے ذریعے تبدیلی لائیں گے معاشرے میں لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے ذریعے. جب نوجوان اپنی سیرت کو اور اپنی صورت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کے مطابق بنائیں گے تبدیلی خود بخود آئے گی انشاءاللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. جب تک آپ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں تبدیلی اور انقلاب نہیں آئے گی. لہذا ہم نے آج کے اس عظیم الشان اجتماع جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہے یہ عہد کرنا ہوگا. جب ہم یہاں سے اٹھیں گے ہم نے یہ عہد کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ گزشتہ جو کچھ گزرا ہے ہمارے عمر کا اگر اس میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہم سے گناہ سرزد ہوئے خطائیں ہوئی اس پر ہم مغفرت مانگتے ندامت کا اظہار کرتے اور نافرمانی کا اعتراف کرتے ہیں.
یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ عزم یہ ارادہ ہے کہ آج کے بعد ان نافرمانیوں کا اعادہ نہیں کروں گا جس سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے اور آپ کی شفاعت سے ہم محروم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. یہ کرنا ہوگا. یہی سیرت النبی کا تقاضا ہے. سیرت النبی منانے کا ہر طبقے کا اپنا طریقہ ہے. آج اگر آپ جا کے پارلیمنٹ پر بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے, خوبصورت لیٹیں پارلیمنٹ پر بھی, سپریم کورٹ پر بھی, وزیر اعظم ہاؤس پر بھی, پارلیمنٹ لاجز پر بھی, ادھر بلڈنگوں پر بھی, بازاروں میں بھی. لیکن کیا کبھی بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ سیرت النبی کا تقاضا کیا ہے؟ سیرت النبی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں زندگی کی ہر شعبے میں. جب آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے زندگی کی ہر شعبے میں تو یہ سمجھو کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کی. اس لیے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم پر قدم رکھ کر آگے بڑھا, زندگی بسر کی, سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت. فمن تولى, اگر کوئی روگردانی کرتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے سے ان کی اطاعت کی بجائے بغاوت کرتا ہے, نافرمانی پر تلا ہوتا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور تمام حدود انہوں نے پامال کیا جو زندگی بسر کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائے تھے, وہ تمام حدود ہم نے پامال کیے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ فیصلہ اللہ کا حکم ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا, ان کا ٹھکانہ جہنم. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی اللہ اعلان کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, وہ کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ہے سیرت النبی کا تقاضا. سیرت النبی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زندگی کی ہر شعبے میں, زندگی کی ہر شعبے میں, تجارت ہو, سیاست ہو, معیشت ہو, عدالت ہو, حکومت ہو, زندگی کی ہر شعبے میں آپ نے قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات اور تعلیمات کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا. پھر آپ کامیاب ہوگا, کیونکہ اسلام ایک ایسا نظام ہے, اسلام ایک ایسا نظام ہے جو زندگی کی ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے, انفرادی زندگی میں بھی, اجتماعی زندگی میں بھی. لیکن بدقسمتی سے آج اسلام ناقابل برداشت ہو چکا ہے. آج اسلام دنیا میں برداشت نہیں کیا جا سکتا, اور پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں بھی اسلام کا نام لینا ایک جرم بن چکا ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھیں, پوری دنیا میں اگر نشانے پر ہے تو اسلام انتہا پسندی کی بہانے. آپ پوری دنیا میں دیکھیں اگر نشانے پر ہے تو وہ مسلمان. آپ پوری دنیا میں دیکھیں بشمول پاکستان
اگر آج زیر عتاب ہے، نشانہ ہے، تو پگڑی اور داڑھی ہے۔ آج اگر زیر عتاب اور ہدف ہے، ہدف تنقید ہے، انتہا پسندی اور شدت پسندی کے نام پر، تو وہ مدرسہ ہے، وہ مدرسے کی طالب علم ہے، وہ علماء کرام ہے، وہ اسلامی سیاست ہے، اسلام پسندی ہے۔ لہذا نوجوانوں کو یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم اسلامی سیاست کے قائل ہیں، ہم اسلامی زندگی کی قائل ہیں، ہم اپنی نجات اور کامیابی اس زندگی میں سمجھتے ہیں جو زندگی ہمیں اسلام مہیا کرتا ہے۔ یہ ہے سیرت کا تقاضا۔ سیرت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن لائٹ لگائے، خیرات و صدقہ کر کے پھر 11 مہینے 29 دن نافرمانی کرے۔ یہ سیرت کا تقاضا ہے، یہ مذاق سیرت النبی کے ساتھ، یہ کھلواڑ ہے سیرت النبی کے ساتھ، یہ مسخرہ ہے سیرت النبی کے ساتھ۔ اگر واقعی ہم سیرت النبی کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے حقیقی زندگی اپنانی ہے۔ آج جب اسلام سے یہ عذاب ہے تو پیغمبر کی سیرت اور صورت بھی دیکھتا۔ کیا داڑھی رکھنا پیغمبر کی سیرت اور صورت ہے؟ پگڑی رکھنا، باندھنا پیغمبر کی سیرت اور صورت ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات اپنانا یا ان کی سیرت کی تقاضا اور صورت کا تقاضا نہیں ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی اخلاق کو اپنانا، اپنے زندگی ان کے مطابق ڈالنا، کیا یہ ان کی سیرت اور صورت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ اب اس دنیا میں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں، آپ اگر اپنی شخصی زندگی کو سیرت کے تقاضے کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ آپ اپنے تہذیب مغربی تہذیب کے مقابلے میں اسلامی تہذیب میں ڈالنا اور ڈانٹنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ آپ اگر اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور کہا جاتا ہے بین الاقوامی انسانی حقوق کی چارٹر کے مطابق کہ آپ کو مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے۔ یہ دنیا نے حقوق انسانی کا ایک چارٹر بنایا ہے کہ آپ کو مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے، لیکن آج میں اپنے ملک میں اپنے مذہب پر پیغمبر کی سیرت اور صورت کے مطابق زندگی اگر بسر کرنا چاہتا ہوں تو مجھے انتہا پسند کہا جاتا ہے، مجھے دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ اگر میں پیغمبر کی سیرت پڑھاتا ہوں تو بھی میں دہشت گرد، اگر میں سنتا ہوں تو بھی میں دہشت گرد، اگر میں ان کا رنگ اور ڈنگ اپناتا ہوں تو بھی میں دہشت گرد، اگر وہ روش و تعلیمات اپناتا ہوں جو پیغمبر کی سیرت کا تقاضا ہے تو بھی میں انتہا پسند و دہشت گرد۔ پھر کیا کریں؟ کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے سیرت النبی کو الوداع کہنا ہوگا؟ کیا ہم نے سورت النبی کو بھی الوداع کہنا ہوگا؟ یا ہم اپنے سیرت النبی اور سورت النبی پہ کھڑے ہو کے ڈٹنا ہوگا؟ یہی تقاضا ہے ایمان، یہی تقاضا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک خوف، ایک لالچ۔ ایک طرف سے ان کو ڈرایا جاتا تھا، دوسری طرف سے ان کو لالچ دی جاتی تھی، کیا مانگ رہے ہو بتاؤ، ہم سب آپ کو دیں گے۔ سونا چاندی مانگیں گے، خواتین اور عورتوں کی ضرورت ہے وہ مانگیں گے، آپ بڑی نوابی اور سرداری مانگیں گے، کیا مانگ رہے آپ؟ یہ جو روش آپ نے اپنایا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے دستبرداری کا اعلان کر کے جو چیز آپ مانگتے ہیں وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب دوسرا چیز، یا تو خوف سے مرعوب ہو کے راستے سے ہٹنا، یا لالچ میں آ کے مفادات کو وصول کر کے اپنے پروگرام سے پیچھے ہٹنا۔ دو چیز۔
اور یہ دونوں چیزیں شیطانی سیاست ہے، یہ دونوں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. شیطانی سیاست تخویف کی سیاست ہے، خوف اور دہشت کی سیاست ہے. ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. شیطان کی تقاضا تخویف اور دہشت اور خوف نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، شدت پسندی نہیں ہے، یہ شیطانی سیاست ہے. فلا تخافوا، مت ڈرو، ان بند بوسڑوں سے مت ڈرو. فلا تخافوا وخافونی، مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین. جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھجوایا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ خوف ڈر محسوس کیا. اللہ نے کیا کہا؟ لا تخافا، مت ڈرو، انی معکم، میں آپ کے ساتھ. کیوں موسیٰ اور ہارون کے ساتھ جا رہا ہے؟ کیوں؟ وہ اس نظریے کا فالوور ہے، اس کا داعی ہے جو نظریہ اللہ نے دیا. تو اگر آج اب ہم یہ فیصلہ کریں کہ اس نظریے اور اس فکر جو تقاضا ہے سیرت النبی اور سنت النبی کا میں اپناتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی طاقت مجھے نہیں روک سکتا، تو پھر اللہ کے ساتھ نہیں، تو پھر ڈر کس بات کی؟ ڈر کس بات کی؟ فلا تخافوا وخافونی ان کنتم مؤمنین. فأتیاہ فقولا انا رسول ربک، جاؤ ان کے پاس، فقولا له قولا لینا، بات کریں گے ان کے ساتھ تو نرمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات. لعلہ یتذکر او یخشی، تبدیلی آئے گی، ممکن ہے تبدیلی آ جائے. قال ربنا انا نخاف، اے میرا رب ڈر ہے. فرعون بہت بڑا ظالم ہے. قال ربنا انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. اللہ جواب میں کہتے ہیں لا تخافا انی معکما اسمع وارا، میں آپ کے ساتھ جو کچھ آپ کہیں گے میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ دو چیزیں تھی، خوف اور لالچ، انہوں نے خوف کا مقابلہ بھی کیا، انہوں نے لالچ کا مقابلہ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ایک ہاتھ میں آپ مجھے جو بھی چیز دے، دوسرے ہاتھ میں بھی اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہ ہو، میں اپنے پروگرام سے پیچھے نہیں ہوں. یار ہم تو وہ جو فرعون نے جن جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے دوران وہ جادوگر جب شکست کھا گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. آج کے بعد ہمارا ایمان اس رب پر ہے جس رب پر موسیٰ اور ہارون کا ایمان ہے. فرعون کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا کہا انہوں نے ان کو کہا کہ اچھا آپ نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر جب ان کو پتہ چلا کہ ایمان لایا، اب کیا کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ؟ پھانسی پہ لٹکاؤں گا، درختوں پہ لٹکاؤں گا، آپ کا پیر ہاتھ کاٹ لوں گا، پتہ نہیں کیا کیا آپ کے ساتھ کروں گا. لیکن انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے جواب میں یہ کہا فقد ما انت قاض، آپ سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، آپ کی زندگی کا مقصد یہ دنیا ہے، دنیا بنانا ہے، دنیا کی دولت، دنیا کا سرمایہ، دنیا کی طاقت، دنیا کی حکمرانی، دنیا کی جاہ و جلالت، دنیا کی عزت. فقد ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، آپ کا نظریہ فکر یہ دنیا. انا آمنا بربنا، لیکن میرا نظریہ آج کے بعد دنیا نہیں ہے. فقد ما انت، جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے یہی فیصلہ مولوی تعلیم ہے. آج کے فرعون کو بھی ہم یہی کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے.
اگر آپ چودھری سے ڈریں گے، کسی نواب سے ڈریں گے کہ کل میرے خلاف FIR ہوگی، تانا ہوگا، حوالات ہوگی، آپ ڈر کے مارے اپنے پروگرام سے ہٹیں گے یا لالچ کے بدلے اپنے پروگرام سے ہٹیں گے، پھر آپ مجھے بتاؤ اللہ آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب آپ اللہ کے دین کے ساتھ دیں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے مدد کے لیے آئے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جس نے اپنی زندگی کی ہر شعبے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اللہ اللہ۔ یہ ہے سیرت النبی کا تقاضا۔ اب ہم نے اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا کہ کیا میری زندگی ان خطوط پر ہے، کیا ہم خوف اور ڈر کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا ہم لالچ کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، پھر آپ اسلامی سیاست کر سکیں گے۔ اسلامی سیاست نام ہے پیغمبر کی سیرت۔ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ مولوی پارلیمنٹ تک پہنچنے کے لیے، حکمرانی تک پہنچنے کے لیے تقاضا کر رہا ہے، کیوں نہ کرو حکمرانی، کیوں نہ کرو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی ریاست میں کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ مدینے کی ریاست کا حاکم تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں، اگر ہم نے استبدادی نظام کا مقابلہ کرنا ہوگا، جابرانہ اور عادلانہ قوانین کا مقابلہ کرنا ہوگا، جابرانہ اور ظالمانہ قوانین کا، اگر ہم نے جبر اور استبداد کا مقابلہ کرنا ہوگا، اگر ہم نے ایک آزاد انسان کی حیثیت میں زندگی بسر کرنی ہوگی تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر یہ کرنا ہوگا کہ ربیع بن عامر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سرداران فارس کے ایوان میں جاتے ہیں اور وہ سوال کرتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کس کے لیے ہے؟ وہ میسنجر ہے، وہ قاصد ہے، پیغام رسان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہ سرداران فارس کے ایوان وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ تین باتیں۔ نمبر ایک، انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں داخل کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں آزاد انسان۔ آج جو بین الاقوامی انسانی حقوق کا چارٹر ہمیں کہتا ہے کہ آزاد انسان، آج آپ ہمیں آزادی کا درس دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے، میرے خدا نے مجھے 1400 سال پہلے آزاد پیدا کیا ہے، اس وقت سے آزاد ہوں، اور آپ کا یہ جو آزادی کا درس دیتے ہیں یہ سارا ڈکوسلا ہے۔ 8 ارب کی دنیا، اور ان 8 ارب کی دنیا پر 5 ممالک کو حکمرانی کرنا ہے، 5 ممالک، امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس اور چین۔ 8 ارب کی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ 5 لوگ۔ میری معیشت کا فیصلہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے، میری دفاعی صلاحیت کا فیصلہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے، میری سیاسی طاقت کا فیصلہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے، میری مذہب، میری ثقافت، میری کلچر کا فیصلہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیا؟ یہ آزادی ہے یا غلامی ہے؟ تو کہاں بین الاقوامی انسانی حقوق کی چارٹر کا تقاضا کہ ایک آزاد انسان کہاں ہے؟ پوری دنیا میں جہاں جنگ ہے، آج سے پہلے اگر جنگ ہوئی ہے تو یہی 5 ممالک آپ کو نظر آئے گا۔ جنگ عظیم اول میں بھی اور جنگ عظیم دوئم میں بھی۔ پھر جنگ عظیم دوئم کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں آج تک انہیں 5 ممالک کی جنگیں، کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ میری آزادی کو سلب کرے۔ کون سی آزادی؟ جو مجھے اللہ نے دی ہے، وہ آزادی جو سیرت النبی کا تقاضا ہے کہ میں ایک آزاد انسان پیدا ہوا ہوں، مجھے اپنے معنی ایک آزاد بچہ چنا ہے۔ وہ آزادی انہوں نے مجھ سے چھین لی،
وہ کہتے ہیں کہ آپ زندگی تہذیب کے میدان میں، کلچر کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، اسلام کے میدان میں وہ کرے جو میں کہتا ہوں۔ میری عقیدہ ختم نبوت پر آپ کی پیٹ میں درد ہے، میری رسالت کی تحفظ کرنے میں آپ کے پیٹ میں مروڑ ہے، میری نصاب تعلیم میں جو مدرسے میں رائج ہے وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ کہاں ہے مذہبی آزادی؟ میں کیا تھا جرمنی گزشتہ سال، وہاں 3 روزہ کانفرنس تھا جس میں 60 ممالک شریک تھے۔ اس میں اس پر بات ہو رہی تھی، موضوع اس کانفرنس کا یہ تھا کہ فریڈم آف ریلیجن، مذہبی آزادی۔ اچھا، مذہبی آزادی پوری دنیا میں ہے، ایک پاکستان میں مذہبی آزادی نہیں ہے، اور دوسرا سعودی عرب اور عرب ممالک یہ کوئی شیعہ سنی سے لڑ رہا ہے، مذہبی آزادی نہیں ہے۔ اگر مذہبی آزادی ہوا تو یہ لوگ کیوں لڑتے ہیں؟ مذہبی آزادی ہوتا تو یہ لوگ کیوں لڑتے ہیں؟ اگر پاکستان میں مذہبی آزادی ہوتا تو شہباز بھٹی جو مسیح ہے عیسائی، وہ کیوں مارا گیا؟ یہ مثال ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ ایک ہے پاکستان کا آئین، ایک ہے اسلام، ایک ہے آپ کا بین الاقوامی حقوق انسانی کا چارٹر، 3 چیزیں۔ ہمارا آئین ہر مذہب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، پاکستان کی چاردیواری میں عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ عیسائی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ اس کی کلیسا، اس کی گرجے کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ان کی حقوق کا تحفظ مذہبی ہو یا غیر مذہبی، انسانی ہو، سب کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ خواہ وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، یہ اسلامی اصول، اور اسلام پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے۔ اور آپ جو انسانی حقوق کا درس مجھے دیتا ہے، آپ بھی یہی تشریح کرتے ہیں، لیکن آپ کے کردار اور آپ کے کردار میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ مجھے جواب ہے، پوری یورپ میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جو وہ قانون سازی کر رہا ہے کہ جو خاتون حجاب کرتی ہے اس پر پابندی ہے۔ کیوں حجاب پر پابندی لگا؟ میری دین اور شریعت محمدی کا تقاضا ہے کہ خاتون اور عورت باپردہ ہو، پردے میں رہے، حجاب کا درس دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ حجاب مت دام پہ، کیا یہ مذہبی آزادی سے متصادم نہیں ہے؟ اب میں اپنے مذہب پر عمل کرتا ہوں، آپ مجھے عمل کرنے سے روکتے ہیں، کیا یہ ہے فریڈم آف ریلیجن؟ یہ ہے مذہبی آزادی؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ سیکورٹی رسک ہے، اس سے خطرہ ہے امن و امان۔ پھر سوال یہ ہے کہ مجھے 200 سال میں بتایا کہ ایک مسلمان خاتون نے برقعے میں ہو کے کسی کے خلاف خود کچھ حملہ کیا ہو یا کلاشنکوف برقعے سے نکال کے کسی کو مارا، بتا سکتے ہیں؟ 9/11 کے بعد بتایا، نہیں بتا سکتے۔ جتنے بھی یورپ، مغرب، امریکہ میں ہوئے ہیں، سارے کوٹ پتلون میں ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ پینٹ پتلون پر پابندی لگا دیں، لیکن آپ الٹا اسلامی تہذیب پر پابندی لگا دیں۔ اس لیے یہ جو مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ سارا مسئلہ اور ڈرامہ ہے۔ لہذا میرے پیغمبر نے، خلفاء راشدین نے ہمیں آزادی کا درس دیا، اس لیے جواب دیا کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کے خدا کی غلامی میں داخل کرنا، من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ نمبر 2 چیز، ہم کیا چاہتے ہیں؟ من ضيق الدنیا الى سعتها، من ضيق الدنیا الى سعتها۔ پہلے جملے میں استرداد ہے مطلق العنان حکمرانی کی، جو 5 ممالک اس دنیا میں کرتا ہے۔ من عبادت العباد الى عبادت اللہ، آپ کی مطلق العنان حکمرانی کو میں تسلیم نہیں کرتا۔
آپ کا استبدانہ اور ظالمانہ اور جابرانہ قوانین کو میں تسلیم نہیں کرتا. اس سے نجات دلانا ہے. اسی کو کہتے ہیں عبادت العباد سے نکلنا، اللہ کی طرف جانا. دوسری چیز من غیر دنیا الی سعتها، اس نظام آفاقی کی طرف چلنا جس میں پوری انسانیت کی بات کی جائے، پوری انسانیت کی بات کی جائے. نمبر 3 من جور الادیان الی عدل الاسلام، ظالمانہ نظام کے خلاف ایک عادلانہ نظام کی طرف جس کا نام اسلام ہے. اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد. اگر آپ نے جابرانہ استبدادانہ مطلق العنان حکمرانی سے نکلنا ہے، ایک آزاد انسان بننا ہے، اگر آپ نے ایک آفاقی نظام کی طرف بڑھنا ہے جس میں انسانیت کو برابری کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے، اگر آپ نے باطلانہ نظام سے نکل کر عادلانہ نظام کی طرف جانا ہے تو آپ نے 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1 آپ کے پاس وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ایک دستور ہونا چاہیے. وہ دستور میرے پاس ہے، وہ ہے قرآن. نمبر 2 میزان، آپ کے پاس ایک ایسا ترازو انصاف کا پیمانہ ہونا چاہیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ میں لوگوں کو انصاف. نمبر 3 وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، آپ کے پاس قوت نافذہ ہونا چاہیے تاکہ جو حکم ہو میں نافذ کر سکوں. یہ ہونا چاہیے. لہذا اگر آج مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ حکومت کے لیے بات دوڑ کر رہے ہیں، بالکل کر رہا ہوں. میرے پاس دستور ہے قرآن کی شکل، میرے پاس عادلانہ نظام ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور اس کے لیے قوت نافذہ کی ضرورت ہے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. جب یہ ہوگا پھر ادیان باطلہ پر آپ کی غلبہ رہے گا. اس لیے اگر ہم سیرت النبی کی بات کرتے ہیں یا سورت النبی کی بات کرتے ہیں تو اس کی شروع ہوتی ہے ایک آزاد انسان سے. غلامی سے نکلنا ہوگا. اسلام غلامی کا درس نہیں دیتا، اسلام آزادی کا درس دیتا ہے. آپ نے جنگ سے نکلنا ہوگا امن کی طرف. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. جو بھی طبقہ، جو بھی گروہ، جو بھی معاشرہ جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، جنگ بھڑکانا چاہتا ہے، آگ کے شعلے بھڑکانے چاہتے ہیں، اللہ کا اصول کیا ہے؟ اطفاها الله، وہ بجھانا چاہتے ہیں. سیرت النبی کا تقاضا ہے امن پسندی. آگ بھڑکانا، جنگ کی طرف نوجوانوں کو دکھیلنا یہ نہیں، بلکہ اطفاءها اللہ بجھانا. جو جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے یسعون فی الارض فسادا، اصل دہشت گردی ہے. واللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ دہشت گردوں کو پسند نہیں کرتا. اس لیے اگر نوجوانوں نے یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو، انقلاب ہو، اپنے انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی، تو آپ نے سیرت النبی کو اپنانا ہوگا، اس کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا. آپ کے پاس ایک ایسا نظام ہے جس میں نظام عدالت ہے، نظام معیشت ہے، نظام سیاست ہے. اس لیے دنیا ڈر رہا ہے آپ سے، کیونکہ آپ کے پاس حکمرانی کا تجربہ بھی ہے اور آپ کے پاس نظام ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ اسلام آیا تو حکمرانی کا تجربہ بھی ہے اور نظام بھی آلریڈی موجود ہے. اس لیے آپ کو دہشت گردی کے نام پر بدنام کیا جا رہا ہے، آپ کے مذہب کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمان اور امت مسلمہ کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے جہاں اسلام پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے، ان کو بدنام کیا جاتا ہے. آج اگر علماء سیاست کرتے ہیں تو اس کی تحفظ کے لیے، اسلام کی دفاع کے لیے،
مدارس کی دفاع کے لیے، سیرت النبی کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے قانون کی تحفظ کے لیے جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، آج ادھر اسلام غیر محفوظ ہے، مدرسہ غیر محفوظ ہے، داڑھی اور پگڑی غیر محفوظ ہے، اور مولوی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اور ایک منصوبے کے تحت ان کی کوشش یہ ہے کہ صوفی کی اسلام اور مولوی کے اسلام کو آپس میں لڑوا، کہ صوفی کا اسلام یہ ہے اور مولوی دیوبندی کا اسلام یہ ہے، ان کو آپس میں لڑوا، شیعہ اور سنی کی اسلام کو آپس میں لڑوا۔ تو کون لڑیں گے؟ اس سے پہلے مولوی لڑیں گے۔ مقلد اور غیر مقلد کی اسلام کو آپس میں لڑوا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے 2004 اور 2007 میں ایک تھنک ٹینک ہے رینڈ کارپوریشن، انہوں نے ایک رپورٹ بنایا، انہوں نے مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، سیاسی مسلمان، روایتی مسلمان، روشن خیال مسلمان، سیکولر مسلمان، ان 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے مسلمان کو، سیاسی مسلمان، روایتی مسلمان، سیکولر مسلمان، روشن خیال اور جدید پسند مسلمان۔ وہ کیا کہتے ہیں رپورٹ میں؟ کہتے ہیں سیاسی مسلمان دشمن نمبر 1 ہے، روایتی مسلمان دشمن نمبر 2 ہے۔ اب سیاسی مسلمان کون ہے؟ سیاسی مولوی کون ہے؟ جو اسلامی سیاست کی بات کرتا ہے، اسلامی سیاست کی بات کرتا ہے، میں اسلامی سیاست کی بات کرتا ہوں۔ ایک مولوی بات یہ کرتا ہے کہ میں جانوں میرا ممبر و محراب ہے، میں جانوں میرا جمعے کا خطبہ جائے، میں جانوں میری 5 نماز وقت کی امامت جائے، باقی دنیا میں حرام خوری ہو رہی ہو جائے، دنیا میں پاکستان میں اسلام کے خلاف قانون سازی ہو رہے ہونے دو، اس سے میرا کوئی سلسلہ نہیں۔ میری ذمہ داری ہے کہ جمعے کا خطبہ دینا، جمعے کی نماز پڑھانا، 5 وقت کی امامت کرنا، بچوں کو قاعدہ بغدادی پڑھانا، بخاری پڑھانا، شاہودی اور اصول شاشی پڑھانا، بس میرا کام ہے۔ یہ ہے روایتی مسلمان یا روایتی مولوی۔ یہ دیوبندیوں میں بھی ہے، یہ بریلویوں میں بھی ہے، یہ ذہن ہے یا نہیں ہے؟ یہ شیعہ میں بھی ہے، یہ سنی میں بھی ہے، یہ مقلد میں بھی ہے اور غیر مقلد میں بھی ہے۔ ایک ہے سیاسی مسلمان، سیاسی مولوی۔ سیاسی مولوی ہے کہ میں اپنی زندگی کو، اپنے طرز زندگی کو منسوب کرتا ہوں دیوبند کو۔ دیوبند مجھے طریقت بھی بتاتا ہے، دیوبند مجھے شریعت بھی بتاتا ہے، دیوبند مجھے سیاست بھی بتاتا ہے۔ اس لیے میں اسلامی سیاست کا قائل ہوں، سیاسی مولوی ہوں، سیاست کر رہا ہوں سیکولر اور بے دینی کے خلاف۔ ان ایوانوں تک جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ اسلام پر حملہ آور ہیں غیر ملکی ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے، اس کا راستہ روک سکو۔ یہ سیاسی مسلمان کہتے ہیں، یہ سیاسی مسلمان، سیاسی مولوی دشمن نمبر 1 ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو مولوی، جو اسلام دنیا کی طاغوتی طاقت اور طاغوتی نظام کو چیلنج کر رہا ہو، وہ دشمن نمبر 1 ہے۔ جو صرف محراب اور منبر تک محدود ہے، وہ دشمن نمبر 2 ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ بن بچیں گے، میں نہیں بچوں، تو پھر آ کے ملے، دونوں اکٹھے مریں گے، اکٹھے جیئیں گے، تو پھر لڑنے کی بات نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو مسلمان ہے وہ ہے جدید مسلمان، روشن خیال مسلمان۔ وہ جیسے عامر لیاقت خامدی، یہ ہے جدید مسلمان، یہ ہے روشن خیال مسلمان۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، لیکن اس کے پاس منبر اور محراب نہیں، اس طرح کی گیدرنگ نہیں ہے، پلیٹ فارم نہیں، لہٰذا اس کو میڈیا پر پروموٹ کریں، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو وہ ترغیب دے کہ اسلامی تہذیب ختم، مغربی تہذیب کاٹن چڑھ جائے۔ یہ کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے۔ اور نمبر 4 سیکولر مسلمان ہے۔ ختم نبوت کا قانون ختم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ کیوں بھائی ختم ہو جائے؟ کیونکہ اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ توحید رسالت کا قانون ختم ہو جائے، کیوں؟ اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ کیسے خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ جو بندہ توحید رسالت کا مرتکب ہو، اس کی سزا موت ہے، لہٰذا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ختم نبوت کے قانون کا خاتمہ ہو، کیونکہ جو اس کا قائل نہ ہو
اس کو آپ سزائے موت دیتے ہیں یا اس کو کافر غیر مسلم سمجھتے ہیں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، مذہبی آزادی کے خلاف۔ یہ ہے سیکولر مسلمان۔ ہم نے پارلیمنٹ میں ایسے بہت سے بل، آئینی ترمیمی بل لائے، مثلا شراب کے حوالے سے ایک بل میں نے لایا۔ پاکستان کی آئین میں ایک آرٹیکل ہے 37، اس کا ذیلی شکل ہے H ہاف، اس میں لکھا ہے کہ پاکستان میں نشہ آور مشروبات ممنوع ہے، لیکن غیر مسلموں کے لیے اجازت ہے۔ میں نے آئینی ترمیم کہ ہمارے آئین کا آرٹیکل 20 وہ کہتا ہے کہ ہر مذہب کا احترام ہونا چاہیے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، سکھ کے مذہب میں شراب کا استعمال جائز ہے، ہندو کی مذہب میں جائز ہے، یہودی کی مذہب میں جائز ہے، عیسائی کی مذہب میں جائز ہے، تو آپ کیسے آئین میں کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے لیے شراب کا استعمال جائز ہے؟ یہ تو آپ آرٹیکل 20 کا توہین کرتے ہیں۔ یہ آرٹیکل اور آرٹیکل آپس میں متصادم ہے، اور آئین کا آرٹیکل ایک دوسرے کے ساتھ متصادم نہیں ہے، وہ معین ہے۔ جیسے کہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی معین ہوا کرتی ہیں، اس میں تضادات نہیں ہے۔ ہاں اگر فرض کرے کہیں نہ کہیں تعارض آ جائے، علماء مفسرین اس کی تطبیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پھر تو قرآن تضادات کا مجموعہ بن جائے گا۔ لہٰذا آئین کا ایک آرٹیکل دوسرے آرٹیکل کے معاون اور معین ہوا کرتا ہے۔ ادھر آپ کا آرٹیکل 37 متصادم ہے آرٹیکل 20 کے ساتھ، وہاں مذہب کا احترام کی بات کرتے ہیں، ادھر آپ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے لیے شراب کا استعمال جائز ہے اور ان کی مذہب میں شراب کا استعمال ناجائز ہے، لہذا یہ تو مذہب کی توہین کر رہے ہیں۔ اور ہندو، سکھ جو پارلیمنٹ میں ہو، عیسائی ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو، میرے اس موقف کے ساتھ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ عیسائی بھی یہی کہتا ہے کہ یہ اڑا دینا چاہیے، یہ ہمارے مذہب کی توہین ہے۔ سکھ بھی یہی کہتا ہے، ہندو بھی یہی کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے کہ اس کو رکھنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں سیکولر مسلمان۔ اب اس پارلیمنٹ میں ہمارا وجود ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ آپ کی عقیدہ ختم نبوت بار بار ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک پس منظر مختصر بتاؤں، ماضی میں نہیں جاؤں گا، 2002 تک جاؤں گا۔ یہاں امریکہ کی سفیر ہے نینسی پاک، اس کو امریکہ نے یہاں سفیر متعین کیا۔ ان کو 3 اہداف دیے گئے۔ نمبر 1، پاکستان کی نصاب تعلیم میں تبدیلی۔ نمبر 2، توہین رسالت کے قانون کا خاتمہ یا ترمیم۔ نمبر 3، ختم نبوت کے قانون جو قادیانیت کے خلاف ہے اس کا خاتمہ یا اس میں ترمیم نظر ثانی۔ یہ 3 اہداف ہیں۔ حکومت ہے مشرف، سفیر ہے امریکہ کا، ملاقاتیں شروع ہو گئی، خفیہ ان کا حکمت عملی شروع ہوا۔ پھر 2003 اور 4 میں میڈیا کے ذریعے منظر عام پر بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمارے نصاب تعلیم میں تبدیلی لانی چاہیے۔ اگر ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ گلوبل دنیا ہے، یہ گلوبل دنیا ہے، تو ہم نے نصاب تعلیم میں تبدیلی کرنی ہوگی، اور نصاب تعلیم سے وہ تمام پتھر کے زمانے کے باتیں نکالنے ہوں گی۔ پتھر کے زمانے کی کون سی بات ہے؟ سیرت النبی ہے، سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پتھر کے زمانے کی کون سی باتیں؟ صحابہ کرام کے واقعات۔ پتھر کے زمانے کی کون سی باتیں؟ امہات المؤمنات کا مذاکرہ ہے۔ پتھر کے زمانے کی کون سی باتیں؟ جہاد اور مجاہد کا فلسفہ ہے۔ پتھر کے زمانے کی کون سی باتیں ہیں؟ وہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو نکالنا ہوگا۔ پھر 2004 جون میں برطانیہ کے وزیر خارجہ پشاور یونیورسٹی میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی نصاب تعلیم میں جو اصلاحات متعارف کیا جا رہا ہے،
اس کی ہم بھرپور خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ کا صدر بش ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی نصاب تعلیم میں جو تبدیلی لائی جا رہی ہے میرے حکم پہ ہو رہا ہے، اب بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ مشرف بھی کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی نصاب تعلیم ایک ہونا چاہیے۔ اگر ایک مولوی مسجد میں یا پارلیمنٹ میں یہ بات کرے کہ ہندوستان اور پاکستان کی نصاب تعلیم ایک ہونا چاہیے تو فوراً کہیں گے کہ یہ غدار ہے۔ تو پھر وہ دو قومی نظریہ کہاں چلا گیا؟ دو قومی نظریہ کہاں چلا گیا؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ یہ مشرف کی اس وقت کی وزیر تعلیم زبیدہ جلال، جس کا تعلق بلوچستان سے ہے، وہ کہتی ہے اپنے تقریر میں، اپنے بیان میں، وہ کہتی ہے کیا مذائقہ اور قباحت ہے اگر صفحے کی ایک رخ پر، ایک صفحے پر کتے کی تصویر ہو، دوسرے پر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون ہو، اگر کتا اور اس کا آمنا سامنا ہو جائے یا کتے کی تصویر اوپر آ جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کیا مذائقہ ہے اس میں؟ فلان کتاب میں قرآن کی آیاتوں اور حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان تمام کو آپ دیکھ کر پھر کیا آج آپ کو کہیں بھی صحابہ کرام کے واقعات نصاب تعلیم میں نہیں ملے، آپ کے مسلمانوں کی تاریخ آپ کو نہیں ملے گی فتوحات۔ آپ نوجوانوں سے پوچھیں کہ محمد بن قاسم کون تھا، آپ ان سے پوچھیں کہ انگریز کے خلاف جنگ کس نے لڑی، شیخ الہند کون تھا، مولانا قاسم نانوتوی کون تھا، مولانا شبیر احمد عثمانی کون تھا، مولانا ظفر احمد عثمانی کون تھا، قرارداد مقاصد کس نے بنایا، کسی کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ آج اسلام کا نام لینا، جہاد کا نام لینا، قرآن کا نام لینا، مجاہد کا نام لینا ناقابل معافی جرم بن گیا۔ نصاب تعلیم سے وہ تمام مضامین نکال دیے گئے جس سے ایک پاکستانی نظریاتی مسلمان بن سکتا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہدف دیا گیا کہ توحید رسالت کا قانون ختم کرنا ہوگا۔ آج بھی ہمارے پارلیمنٹ میں، آج ابھی اس وقت بھی ہمارے پارلیمنٹ میں سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں میں اس پر بات ہو رہی ہے کہ توہین رسالت کے قانون کا استعمال غلط ہو رہا ہے، لہذا اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ استعمال غلط ہو، اس میں ترمیم کرنی چاہیے۔ یہ کون کہتا ہے؟ مسلمان کلمہ پڑھنا ہمارا، یہ ہدف دیا گیا۔ اور تیسری چیز حدود آرڈیننس کا خاتمہ۔ آپ کو یاد ہوگا 2006 حقوق کی نصاب بل پر پارلیمنٹ میں ایک بل آیا، زنا بالرضا اور زنا بالجبر کے حوالے سے۔ یہ کیا زنا بالرضا جرم نہیں ہے، زنا بالجبر جرم ہے۔ یہ مغربی معاشرہ ہے یا نہیں؟ یہ وہ تصور ہے کہ گرل اور بوائے فرینڈ کا تصور میرے جوانوں میں دیا جاتا ہے۔ اگر ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی آپس میں رضامندی کے ساتھ 3 مہینے ایک ہوٹل کے کمرے میں رہے، جو کچھ بھی کرے اپنے مرضی کے ساتھ، یہ زنا کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگر بالجبر کرے تو پھر یہ زنا کے زمرے میں آ جائے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ آپ کے حکمران یہ خدمت کر رہا ہے۔ آج جو ختم نبوت کے عقیدے پہ اور قانون پہ حملہ ہوا اور پکڑا گیا، یہ کس نے کیا؟ انہیں مسلمانوں نے کیا نا، انہیں حکمرانوں نے کیا۔ اگر اس کا راستہ روکا ہے تو جمعیت علماء اسلام کے مولوی نے روکا ہے۔ یہ کہنا ہے کہ مولوی اور سیاست، مولوی کی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ مولوی تو بنگلہ دیش میں سیاست نہیں کرا، بنگلہ دیش میں مولوی کو سیاست کی اجازت نہیں ہے، الیکشن نہیں لڑ سکتا،
پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. آپ جا کے اس منشی کا حال دیکھیں. قانون سازی میں اس کا کوئی رول اور کردار نہیں ہے. میں ممالک مسلم ممالک کا آپ کو نام نہیں بتا سکتا. ایک مسلم ملک یہ حکم دیتا ہے کہ خواتین کی ڈرائیونگ کی اجازت ہم نہیں دیتے. مولوی اس کے بعد فتویٰ دیتا ہے کہ شریعت میں ممنوع. ریاست حکم دیتا ہے کہ آج کے بعد خاتون ڈرائیونگ کر سکتا ہے, گاڑی چلا سکتی ہے. مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے. اب مجھے بتاؤ, ریاست دین کی تابع ہوا یا دین ریاست کی تابع ہوگی؟ ہاں, دین ریاست کی تابع ہوگی. کل تو آپ نے کہا کہ خاتون ڈرائیونگ نہیں کر سکتی. آج جب ریاست نے کہا کہ کر سکتی ہے, آپ بھی کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے. اس میں آپ کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو متحدہ عرب امارات میں سیاست کرنے کی اجازت ہے. آپ کے ہاتھ میں خطبہ پکڑا جاتا ہے کہ مولوی صاحب جمعے کو یہ تقریر کرنا ہے. یہ ہے آزاد زندگی یا غلامانہ زندگی؟ آج اگر آپ ادھر کھڑے ہو کے چوراہے پہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے امریکہ کو بھی چیلنج کرتے, ان کے پٹواریوں کو اور ان کے ایجنٹوں کو اور ان کے حواریوں کو بھی چیلنج کرتے, ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں, یہ کس کی مرہونی منت ہے؟ یہ ان جمعیت علماء اسلام کی 5 ورکروں کی مرہونی منت ہے. لہذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ بے دینی کا مقابلہ کرنا ہے تو قانون اور قانون سازی کا راستہ ان کا روکنا ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے ووٹ کی طرف جانا ہوگا. ووٹ کی طاقت کو اپنے ہاتھ میں لانا ہوگا تاکہ پارلیمنٹ میں ان بے دین طبقے کا ہم مقابلہ کر سکیں. قانون سازی کے ذریعے کوئی شرط کی بات نہیں ہے. جاؤ لوگوں کے پاس کہ ہمیں ووٹ دیں, لوگوں کی خدمت کرے, سماجی خدمت کرے, لوگوں انسانیت کے کام آ جائے. اگر آپ اپنی زندگی کو منبر اور محراب تک محدود کریں گے تو پھر دعا کے لیے تو لوگ آئیں گے. بچے کی کان میں آسان دینے کے لیے تو آئیں گے, ہاتھ چومنے کے لیے تو آئیں گے, نکاح پڑھانے کے لیے تو آئیں گے, میت کی کو غسل دینے کے لیے تو آئیں گے, میت کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے. سیاسی میدان میں آپ آنکھیں نہیں دکھا سکتے. اگر گئے تو کہیں گے آپ کو موڑی میں جاؤ, بم گوشت میں اٹھاؤ, آپ کا ادھر کوئی تعلق نہیں. یہی کام ہمارے ساتھ بھی ہو رہا تھا بلوچستان میں, یہی کچھ ہو رہا تھا, لیکن ہم نے ووٹ کی طاقت کے ذریعے اس کا راستہ روکا. آج وہ نواب, وہ جاگیردار, وہ خان, وہ بندوق بردار ہمارے چوکٹ پر بیٹھ کے گداگر کی طرح بھیک مانگ رہا ہے. اس لیے ہم نے دلیل کے ساتھ, دعوت کے ساتھ لوگوں کے پاس جانا. ہم نے اس معاشرے کا جو مذہبی تعظیم مسلط کرنا چاہتے ہیں اس کا مقابلہ کرنا. قانون سازی کے میدان میں, اور قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ تک پہنچنا. کلاشنکوف نہیں چلے گی, نہ راکٹ لانچر چلے گی. کلاشنکوف تو چلایا گیا سن 1980 میں, جس نے چلایا 94 سے 2001 تک بھی چلایا گیا. اس کی وجہ سے آج آپ کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. یا تو آپ نے ان کے لیے دعا کی ہوگی, یا تو آپ نے 2 رکعت نفل کی ہوگی اس کے لیے, جہاد افغانستان کے لیے, طالبان کے لیے. آج اس دعا کی وجہ سے آپ دہشت گرد بھی ہے, انتہا پسند بھی ہے, شدت پسند بھی ہے, اور مدرسہ دہشت گردی کا آڑا بھی ہے. آج کے بعد ہم نے یہ کرنا ہوگا. بابا جنگ لڑنا آپ کا کام, میں نے پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے. میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کالج یونیورسٹی کے لوگ باؤنڈری میں لڑتے ہیں. لہٰذا مدرسے کی طالب علم نہ لڑتے ہیں, نہ لڑنے کے لیے تیار ہے. وہ پڑھیں گے, سیکھیں گے, استاد سکھائیں گے. آپ کی مفادات کے لیے میں فتویٰ نہیں دے سکتا, نہ لڑ سکتا ہوں. ہاں, اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ اسلام کا تحفظ, شہر اسلام کا تحفظ, دینی مدارس کا تحفظ, قرآنی نظام کا تحفظ, اسلامی ذاتی مسل کی روشنی میں قانون سازی اور پھر اس کا تحفظ, یہ ضمانت آپ دیتے ہیں عملاً, پھر آپ کا تو تفنگ اپنے پاس رکھیں, پھر ہم ننگے ہاتھوں لڑیں. پھر دیکھو نتیجہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس طریقے سے ہم نہیں لڑیں گے کہ آپ
میرے مدرسے کو دہشت گردی کا اڈا کہتے ہیں، میرے طالب علم کو دہشت گرد کہتے ہیں، میرے استاد کو دہشت گردی کا استاد کہتے ہیں، اور میری اسلامی سیاست کو دہشت گردی کی سیاست کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کر دیں، توہین رسالت پر آپ حملہ ہو رہے ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ مجھ سے تعاون چاہتے ہیں تو یہ مشکل ہوگا۔ اس لیے اگر اس گھر کو آباد کرنا، اس ملک کو آباد کرنا، یہاں پھر صرف اور صرف وہ اسلام ہوگا جو پاکستان کے آئین کہتا ہے، وہ اسلام ہوگا، وہ نظام ہوگا جو پاکستان کا آئین کہتا ہے۔ اس میں پھر ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور دشمن کے خلاف کھڑے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم نے سیرت النبی کو اپنانا ہوگا تو یہ اصول ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت زندگی کی ہر شعبے، ایک آزاد انسان، ایک آفاقی نظام، اور ایک ایسا نظام جو تمام ادیان کے مقابلے میں عادلانہ اور انصاف کا نظام ہے۔ اس کے لیے کتاب، اس کے لیے انصاف کے پیمانے، اور اس کے لیے قوت نافذہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔